تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ دوسری بات، حضرت حسن اور حسین کی اسلام میں حیثیت، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا گھرانے کے لوگ، بیویاں پاک ہیں، جسم سے بھی اندر سے بھی۔ پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنی چادر پھیلائی، حسن اور حسین کو لیا، فاطمہ اور علی کو لیا، فرمایا ان چاروں کو لے کر فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں ہیں، یہ بھی میرے کیا ہیں؟ گھر والے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے بھی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کو بھی میرے گھر کے اندر کے لوگوں میں، یہ گھر کے لوگ ہیں۔ جب یہ فرمایا تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تیرے گھر والوں کی جسم کو ہم نے نجاست سے دور کر دی۔ نجاست کی کوئی نام کی چیز نبی کے اولاد کے اوپر نہیں آ سکتی۔ ان لوگوں سے نجاست کو ہم نے دور کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایمان کے سچے اور سچے لوگ ہیں، ان کا اندر بھی پاک کر دیا ہم نے۔ ان کے اندر ذرا برابر بھی، رتی برابر بھی تطہیر میں خامی نہیں آ سکتی۔ اس سے بہت بڑی فضیلت نظر آتی ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کی، کہ جن کی پاکی کی، جن کی پاکیزگی کی، جن کی تطہیر کی اللہ گواہی دے، پھر اس کی پاکیزگی کے کیا کہنے۔ آج اگر کوئی بندہ صاف ستھرے کپڑے ڈال لے، کلمے کا نام لے لے، تو لوگ کہتے ہیں یار ہم جانتے ہیں یہ مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اچھا خاصا دیندار آدمی ہے۔ دنیا کے لوگ اگر بات کر دیں تو لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جس کی پاکی کے بارے میں اللہ قرآن میں گواہی دے دے تو اس کی پاکیزگی کیا ہوگی۔ پھر اس کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ دوسری فضیلت، جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی باتوں کو ماننے سے انکار کیا، تو اللہ کے محبوب پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ تم عیسائیوں سے مباہلہ کرو۔ مباہلے کا معنی ہوتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو لے آؤ، اور مخالف بندہ بھی لے آئے، اور آ کر اللہ سے دعا کرے یا اللہ جو سچا ہے اس کو قائم رکھ، جو جھوٹا ہے اس کو فنا کر دے۔ فرمایا جب مباہلہ کی آیت نازل ہوئی فَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اس وقت اللہ کے محبوب پیغمبر جن لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو مباہلہ کے لیے لے کر گئے، ان میں حسن اور حسین بھی شامل تھے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے کہ ایسے موقع پر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت حسن اور حسین کو بھی شامل رکھ رہے ہیں۔ پھر ایک موقع آیا، اللہ کے محبوب پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں اور سجدے میں گئے۔ فرمایا کہ جب سجدے میں گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آ کر اللہ کے محبوب پیغمبر کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے سجدہ لمبا کر دیا، نماز جیسے فریضے کے اندر تاخیر کر دی، یہ بات سمجھانے کے لیے امت کو کہ حسین کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک موقع آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کندھے کے اوپر ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے جب اللہ کے محبوب پیغمبر قریب آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت حسن، حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے رکتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا، رکتے ہوئے کہنے لگے ان ابنی ھذا سید، کہ اے ابو بکر بے شک میرا بیٹا ایک سردار ہے، دنیا میں بھی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جس جنت میں داخلے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، یار اس گناہ کو چھوڑ دیں کہیں جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں،
اس نیکی کو کر لیں کہیں جنت میں چلے جائیں، دن رات محنت مشقت کرتے ہیں کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہ جائیں، جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ جس جنت کے خواب صبح شام رات دن دیکھتے ہیں، فرمایا اس جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ دنیا کے اندر پھول دیکھو، یہ گلاب کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کا فلاں رنگ ہے، اس کی فلاں قسم کی خوشبو، فلاں ترتیب ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو دنیا کے پھول ہیں، جنت کے پھول دیکھنے ہیں، فرمایا ریحان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے پھول دیکھنے ہو تو الحسن والحسین، وہ حسن اور حسین ہے۔ دنیا میں بھی ان سے زیادہ اچھے عمدہ اور خوشبو والے پھول نہیں ہوں گے، اور جنت کے تو پھول ہیں ہی پھر۔ اور پھر ایک جگہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بڑی فضیلتیں ہیں، بہت فضیلتیں ہیں ان دونوں نوجوانوں کی۔ فرمایا الحسن والحسین ابنایا، اے دنیا جہان کے لوگوں سنو، حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں۔ فمن احبہما احبانی، جس نے ان سے محبت کی گویا کہ وہ محمد سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی احبہ اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ دخل الجنہ، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی جنت پکی ہے۔ گویا کہ حسن اور حسین سے پیار اور محبت، الفت اور دل میں ان کو عظمت کے ساتھ جاننا، یہ جنت میں جانے کی نشانی اور علامت ہے۔ میرے بھائی، ایک مرتبہ حضرت حسین اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں کھجوروں کا ڈھیر پڑا تھا۔ بعض علماء کرام نے ایک کھڑکی میں، ایک الماری میں کھجوریں رکھی پڑی تھی۔ حضرت حسین چونکہ چھوٹے بچے تھے تو ہاتھ مارا اور کھجور اٹھا لی، جو منہ میں ڈالی تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے وہ کھجور نکال کے رکھ دی۔ کہا کہ بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے، اور ہمارا خاندان پاکیزہ ہے، اس کے لیے یہ زیب نہیں۔ آج لوگ نام بھی لیتے ہیں ہم سید ہیں، اور حرام کھانے سے پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ بھی کھا رہے ہیں، صدقات بھی کھا رہے ہیں، لوگوں سے ہر قسم کا مال بھی بٹور رہے ہیں، اور نام بھی اپنے آپ کا سید میں لکھواتے ہیں۔ عربی میں جس کو سید کہتے ہیں، فارسی میں اس کو شاہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں ناپاک قسم کا آدمی، پلید قسم کا آدمی کبھی شاہ اور سید نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائی، حضرت حسن اور حسین کی ایسی زندگی، ایسا مقام مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان حال ہیں۔ حضرت ام سلمہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی 11 بیویاں تھیں، ان میں ایک حضرت ام سلمہ تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کواڑ دروازہ بند کر دو، باہر کھڑی رہو، میرے پاس کوئی اندر نہ آئے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ادھر ادھر کام میں مصروف ہو گئی، دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، گود میں دیکھا تو حضرت حسین موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی گئی، حضرت حسین کو اللہ کے محبوب پیغمبر کی گود سے نکالنا چاہتی تھی کہ کہیں اللہ کے محبوب پیغمبر اسی وجہ سے رو رہے ہیں کہ مجھے تکلیف تھی، میں نے منع کیا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے، اور اس بچے کی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر پریشان ہوئے ہیں۔ جب حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میں قریب ہوئی تو اللہ کے نبی نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اسی وجہ سے آپ پریشان ہوئے؟ فرمایا نہیں، اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوا، لوگوں کا اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا میں اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ فرمایا کہ میرے اس نواسے کو کچھ لوگ شہید کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل آئے، وہ منظر دکھا، فرمایا یہ بچہ اندر کیسے آیا؟ کہا یہ آیا نہیں ہے، جبرائیل آئے دروازہ کھول کے اس کو اندر لے کے آئے۔ بچہ تھا، دروازہ کیسے کھول سکتا تھا؟ جبرائیل اس کو لے کے آئے اندر۔
میرے بھائی، جس کے لیے دروازہ کھولنے اوپر جبرائیل منٹوں سیکنڈوں میں آ کر نبی تک پہنچائے، اس کی فضیلت اور مقام لوگ آج تولتے ہیں ترازوں میں اور اپنی زبانوں کے لفظوں میں۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جس کی فضیلت، تطہیر اور پاکی بیان کر دے، میرے بھائی تیرے میرے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کرے، تیرے میرے پاس وہ دل نہیں ہے کہ ان کے ان دردوں کو بیان کر سکے۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے، ان کی سیرت کو اپنانا، خدا کی قسم یہ عین ایمان کا حصہ ہے، ان کے کردار کے مطابق زندگی گزارنا۔